للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام جان اور مال کے بارے میں اسلام کا تصور لے کر حاضر خدمت ہے۔ میرا نام مفتی عابد سعید ہے اور ہم کیپٹل سمارٹ سٹی کے اس چینل سے آپ کے لیے یہ منفرد طرز کے پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی لاسٹ پروگرام کے اندر، وہ اس حوالے سے تھی کہ حرص مال جو ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور حرص مال کا مطلب ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مال کی ایک ایسی طمع اپنے دل کے اندر رکھنا کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کو پس پشت ڈال دے، نہ اس کو نمازوں کی کوئی فکر ہو، نہ اس کو جو ہے یہ فکر ہو کہ رمضان ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، نہ پھر اس پر مال ہے اور وہ مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، نہ مال ہے اور اس پر حج کی ادائیگی لازم ہوگی، حج ادا کر رہا ہے، اور اسی طرح اپنے بیوی بچوں کی آسائشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ حلال حرام کو بھولے بیٹھا ہوا ہے۔ جو مال جس طرح آ رہا ہے اسی طرح کماتے جا رہا ہے، سوتے بیٹھے جاگتے اٹھتے ہر وقت بس اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، مال آ جائے۔ تو یہ جو ایک مال کی ایک حرص ہے، مال کی ایک لالچ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے اس طرح کے مال کی جو ہے وہ مذمت کی ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر، اسی طرح سورہ کہف کے اندر، پھر اسی طرح سورہ تکاثر اور سورہ انفطار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اور لاسٹ ہماری گفتگو جو ختم ہوئی تھی سورہ انفطار کی آیت سے ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ علمت نفس ما قدمت وأخرت، کہ قیامت کے دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا اور اپنی اس دنیا میں پیچھے کیا چھوڑ کر آیا۔ تو اس لیے یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو حرصیں ہیں، یہ بچوں کو اچھا ایک مقام دینے کے لیے حلال حرام کی تمیز کرنے کو چھوڑ دینا، اس کا امتیاز نہ رکھنا، تو جب بندہ آخرت کے اندر جائے گا تو پھر اس طرح کے بندے کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ اس آیت کی جو تشریح ہے وہ حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ حضرت مطرف بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت سورہ تکاثر تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، ابھی آپ نے یہ جو ابن آدم کی حقیقت کو بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تیرا مال صرف وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کر آخرت کے اندر بھیج دیا۔ ظاہری بات ہے انسان کھائے گا تو وہ اس کا مال ہے، اس نے پہن لیا تو وہ اس کا مال ہے، یا پھر جو آخرت میں اب جو بچ گیا ہے تو اس مال کا اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلقاً مال نہ کمایا جائے، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کی بہت زیادہ تلقین کی ہے، لیکن جنرل جو ہماری حرص مال پر گفتگو ہو رہی ہے، کہ مال کی لالچ کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ مال کی جو لالچ ہے یہ بہت بری ہے، اور یہ انسان کے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ اور اس طرح کے حریصوں کے متعلق جن کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہر وقت 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 1000، پھر لاکھ، کروڑ، کئی گنا، اس طرح کے اشخاص سے متعلق میرے آقا کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 6438 نمبر حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر سونے سے بھری ایک وادی مل جائے، یعنی اتنی بڑا، اتنا سونا، مال کی کثرت کی طرف اشارہ کیا، تو اب اس کو ایک سونے سے بھری وادی مل گئی، اب وہ کیا کہے گا، وہ چاہے گا کہ اس طرح کی اس کو ایک اور وادی مل جائے، اور فرمایا کہ پھر اس کو اگر دوسری بھی مل جاتی ہے تو وہ تمنا کرے گا کہ اس کو تیسری مل جائے۔
تو پھر میں آقا نے فرمایا حقیقت میں انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، ہاں اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول فرماتا ہے جو توبہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہ والی خواہش تو کبھی پوری ہوئی نہیں کہ جو دنیا کا طالب ہے وہ اس کو کتنا بھی مل جائے وہ حل من مزید کرتا ہے، مجھے اور ملے، مجھے اور ملے۔ اب یہ خواہشات کی تکمیل بڑھتی جاتی۔ تو اصل میں خواہشات کی کمائی کرنا، حلال ذرائع اختیار کرنا، بچوں کی کفالت کرنا، یہ مطلوب شرع ہے، یہ شریعت کو اس سے منع نہیں فرماتی، لیکن استجا کی جو طلب ہے کہ جو بڑھتی جائے مزید سے مزید، ایک گاڑی ہے اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، مزید گاڑیوں کی تمنا کیے جانا، اس کے لیے کوشش کرتے رہنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اچھا موبائل دیا ہے، مزید سے مزید کی وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ تو الغرض جو نعمتیں ہیں ان کی پھر قدر نہ کی جائے اور مزید چیزوں کی طرف کیا جائے، جو موجودہ نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا نہ کیا جائے، دوسروں کی طرف بھاگا جائے، تو یہ ایک حرص مال کی صورت ہے۔ اور یہ جو حرص مال ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی محبوب نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس عمل آپ نے پسند نہیں کیا۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے اور اس کا نمبر 6442 ہے، اور یہ روایت حارث بن سوید سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال، یعنی وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کو تو اپنے مال سے محبت ہے، وہ وارث کا مال کب ملے گا اس کا کچھ پتہ نہیں، اپنا مال موجود ہے، ہر شخص اپنی ذات سے اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مال تو فقط وہ ہے جو اس نے اپنی آخرت کے لیے بھیجا، اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا وہ اس کا نہیں بلکہ وہ تو اس کے وارثوں کا مال بن جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم نے اپنی قبر کا حساب دینا ہے تو ذمہ داریوں سے بھی نہیں بھاگنا، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن اپنی قبر کو تاریک نہیں کرنا، کوئی ایسے کام نہیں کرنے جس سے ہماری قبر جو ہے اس کے اندر تاریکی ہو جائے، ہمارے حشر کی خرابی پیدا ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری مال و اسباب کی کثرت میں نہیں ہے، یعنی جس کو غنا کہتے ہیں کہ غنی جو شخص ہے وہ نہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، فرمایا کہ حقیقی غنا، حقیقی مالداری یہ تو ہے کہ انسان کا دل بے نیاز ہو جائے، یعنی اگر سب کچھ ہے لیکن سکون قلبی نہیں ہے، مال کی طرف مسلسل اس کا ایک رجحان ہے، وہ مال کی طرف بھاگ رہا ہے، اور اس کو اتنی مال کی کثرت ہونے کی وجہ سے ایک سکون حاصل نہ ہو، مال کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر رہا، تو پھر ایسا شخص غنی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر کسی کے پاس تھوڑا سا مال ہے، سکون قلب بھی حاصل ہے، اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ بھی کر رہا ہے، بیوی بچوں کو پہ بھی خرچ کر رہا ہے، تو اب مال کی کمی کے باوجود ایسا شخص غنی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی ان آیات مقدسہ اور احادیث کریمہ جو ہم نے بیان کی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بندہ مومن کو اپنی کمائی سے اپنا حصہ نکال کر اللہ تعالیٰ کی ایمان اور حفاظت میں بھی دینا چاہیے، تاکہ آخرت کے اندر اس کو اس کا فائدہ حاصل ہو۔ اور جو ہے عمومی یہ مزاج ہے کہ کئی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اس دنیا کی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو اس طرح کی تکلیفوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ارادہ یہ کرتے ہیں کہ شاید ہمیں سکون حاصل ہو جائے۔ اب کئیوں کا ایسے دنیا کے اندر ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ مال کمایا، بچوں کے لیے اپنی جوانیاں جو ہے وہ صرف کر دیں، اپنی جوانیوں کی پرواہ نہ کی، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ کبھی سکون حاصل ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسی چکر کے اندر ہم نے وقت گزار دیا تو ہمیں سکون حاصل نہیں ہو پایا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جب مال حاصل کر لیا جائے تو ضروری ہے کہ وہ سکون حاصل ہو جائے۔ بہت سارے لوگ اس چکر میں اپنے آپ کو ایک ذہنی بیماری کے اندر مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے سننے والوں سے میں گزارش کروں گا
کہ یقیناً ٹھیک ہے کہ اپنی آپ کو کبھی بھی مانگنے پر نہ لگایا جائے، لیکن اس طرح کی آپ جستجو اور کوشش اور محنت مت کیجئے کہ جس کی وجہ سے آپ کا سکون برباد ہو جائے، آپ کا ذہنی کوفت میں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ آپ کوشش کریں اور محنت کریں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور جو بندہ اس فکر کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ شاید ان مال کے حصول سے ہی مجھے ساری راحتیں ملیں گی، تو پھر تو کوئی بھی بڑے سے بڑا سیٹ اس پہ کوئی غم نہیں ہوتا۔ حالانکہ مشاہدہ کر لیجئے کہ بعض اوقات ایک بہت زیادہ مالدار بھی ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، مجھے کھانا ہضم نہیں ہو رہا، مجھے چین نہیں ہے، ہر وقت مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں مجھے مار نہ دیا جائے۔ تو یہ دیکھیں، اگر اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ ہے ذہنی خوف تو ضرور ہے۔ تو اس لیے جو ہے کمائے بھی ضرور، اپنے بچوں کا بھی خیال کرے، لیکن حرص مال کو نہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو سارا مال ہے، اس کے متعلق سورہ شعراء کے اندر فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن نہ فائدہ دے گا مال اور نہ تمہاری اولاد، سوائے اس شخص کے کہ جو اللہ کے حضور سلیم قلب کے حاضر ہوا۔ تو اب آخرتی سکون کو آپ ضرور مد نظر رکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں یکسوئی تبھی ملے گی، سکون اور راحت تبھی ملے گا۔ صحیح طریقے سے مال کمائیے اور پھر صحیح طریقے سے اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیجئے، غرباء کی مدد بھی کیجئے، اپنے لیے بھی رکھیں، اپنے بچوں کے لیے بھی۔ جب آپ یہ کریں گے، آپ کا دل بھی اطمینان ہوگا، آپ کی قبر بھی روشن ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے یہ لیکچر دیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو حرص مال سے محفوظ فرمائے۔ آمین و ما علینا۔